ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 کور کریں گے، اور 74 سے پہلے جو ہم نے پڑھا سنا وہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم تھا، اگرچہ وہ کرنے والے نہ تھے لیکن انہوں نے مجبوراً اس پہ عمل کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی جو بات فرمائی ہے کہ ان کی حالت کیا ہو گئی اس کے بعد، یعنی اتنی ساری نشاندہی ان کو کی گئی، مردہ ان کے سامنے زندہ کیا گیا، اور اس نے بتلایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا۔ اس کے بعد بھی ان کی جو حالت ہے دیکھیے انشاءاللہ آج کی آیت میں۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 74 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ ثم قست، پھر سخت ہو گئے، اس میں ثم عاطفہ اور قست جو ہے وہ فعل ہے۔ ثم قست، مادہ قاف سین واو، باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قصا، کیونکہ یہاں پہ واو حروف علت میں سے ہے تو تعلیل کے بعد بنا قصا نصرہ کے وزن پہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ یکسو، کسا یکسو، باب نصرہ، نصرہ ینصرو، قصا یقسو۔ قست یہ کیا ہے جی؟ ماضی واحد غائب مؤنث کا صیغہ ہے۔ وکسا ہی قست، مذکر اور مؤنث، اس میں ہوا کسا اور ہیا قست، ہیا قست۔ ثم یہ حرف عاطفہ ہے۔ قلوبکم، تمہارے دل، مذکر اضافی، قلوبکم، قلوب اور کم کا مرکب ہے، اور یہ بنا مرکب اضافی، کیونکہ قلوبکم کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے دل، تو دلوں کی نسبت ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ مرکب اضافی ہوا، یہ دیکھ لیجئے۔ اور یہ کم کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ میں کم مذکر کے لیے، جمع کے لیے متصلہ ضمائر متصلہ میں سے ہے۔ قلوب یہ جنس میں مؤنث، عدد میں جمع، اور وسعت میں نکرہ، اور اعرابی حالت اس کی مرفوع۔ من بعد ذالک، ان نشانیوں کے بعد، یہ مرکب جاری من بعدی، من بعد ذالک، من بعدی یہ مرکب جاری، اور بعد ذالک یہ مرکب اضافی ہے۔ بعدی زیر کے ساتھ آیا من کی وجہ سے، لیکن یہ چونکہ مضاف ہے اس کو پیش کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن پیچھے من حروف جارہ لگا ہوا ہے تو لہذا یہ زیر کے ساتھ بعدی آیا، اسم مجرور، اور ذالک یہ اسم اشارہ ہے، یہ مضاف الیہ۔ من بعد ذالک مرکب اضافی، اسم اشارہ، یہ دیکھیں مذکر کے لیے واحد تثنیہ جمع، اور یہ ذالکہ کدھر ہے؟ واحد کے لیے، مذکر واحد اشارہ بعید، اور یہ مرکب اضافی، اس کی ٹپ دیکھیں، کتاب اللہ، فہی کالحجارۃ، پس وہ پتھروں کی طرح ہو گئے۔ اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔
فہیا کل حجارتی، اس میں فا عاطفہ اور ہیا ضمیر واحد مؤنث غائب کے لیے. ہیا کا مرجع قلوب ہیں، اور قلوب چونکہ مؤنث ہے، اس کا فعل قصد وہ بھی مؤنث میں آیا، اور اس کی ضمیر ہیا یہ بھی مؤنث کے لیے. کا الحجارہ یہ مرکب جاری بنا، کا حرف جارہ میں سے ہے. یہ دیکھیں پوری لسٹ، اور اس میں کا یہ تیسرے نمبر پہ. کل جنتی جنت کی طرح، کل حجارتی پتھروں کی طرح، وہ ان کے دل ہو گئے پتھروں کی طرح. او اشد قسوتن بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ ہو گئے. یہ دیکھیے او اشد قسوتن، اس میں دیکھیں او حرف عاطفہ، یہ سارے حروف عاطفہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. او کا مطلب پہلے یا دوسرے کام میں سے ایک ہوگا، دونوں میں سے. تو اللہ نے فرمایا او کشدو، یا پھر یہ ہوا کہ ان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ہیا مبتدا اور اشدو خبر ہے اس کی، مبتدا کی، اور مرفوع ہے. قسوتن یہ تمیز ہے، اسم منصوب، یعنی دل جو تھے وہ سخت ہوئے. کیسے؟ قسوتن بڑے سخت ہو گئے. اور یہ تمیز کے طور پر اسم منصوب، منصوبات ایسے اسماء جو کچھ وجوہات کی بنا پر حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں، تو قسوتن حالت نصب میں استعمال ہوا. یہ دیکھیں تمیز، تمیز جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا اسم جو مختلف پہلوؤں میں تمیز یعنی فرق کرے، اسم تمیز کہلاتا ہے. جیسے ھذا ہل مدرسۃ جیدتن یا جیدتن، یہ مدرسہ جو ہے ممتاز ہے. کس وجہ سے؟ دراستاً اپنی تعلیم کی وجہ سے، یا نظاماً اپنے نظام کی وجہ سے، یا نظافتاً اپنی نیٹنس کلین اور صاف ستھرائی کی وجہ سے. تو یہ تمیز ہے، تو یہاں پہ قسوتاً تمیز کے طور پہ آیا. آیت کے اگلے حصے پہ چلیں گے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹ پڑتا ہے. وَأَنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ایسے پتھر بھی ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا، تو یہ حروف ناصبہ، مرکب جاری اور تاکید، یہ اس کے اندر ساری تفصیلات. وَإِنَّ واو عاطفہ اور اِنَّ حروف ناصبہ میں سے ہے، اور یہ اِنَّ و اخواتها، اِنَّ کی فیملی، یہ دیکھ لیجئے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اِنَّ کا جو اسم ہے وہ منصوب حالت میں آتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ. تو من الحجارت، یہ من الحجارتی مرکب جاری ہے. اور حجارتی دیکھتے ہیں اسم کے طور پر کیا ہے. جنس میں یہ مؤنث ہے، تا مربوطہ کے ساتھ آیا. عدد میں یہ جمع ہے، اور ہجر کی جمع حجارہ. وسعت میں معرفہ ال کے ساتھ آیا، اور عربی حالت اس کی مجرور من کے بعد. لما، لا اور ما، یہ لا تاکید کے طور پر آیا، اور ما اسم موصولہ اِنَّ کا اسم ہے. یتفجرو پھٹتے ہیں، یہ فعل ہے. منہ الانہار، منہ، من اور ہو کا مرکب جاری. الانہار یہ ہے فاعل یتفجرو کا، یعنی پھٹ پڑتا ہے. اور کیا پھٹتا ہے؟ اس میں سے چشمہ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا، وَإِنَّ واو عاطفہ اِنَّ حروف ناصبہ میں سے ہے. ابھی ہم نے دیکھا اس کو. منہا، من اور ہا یہ مرکب جاری ہوا. لما، لا اور ما، لا تاکید کے طور پر آیا، اور ما اس میں موصولہ اسم اِنَّ کا اسم. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا، اس کو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں کور کر لیا. یشققو،
پھٹ جاتا ہے، یہ فعل ہے۔ یشککو مادہ شین قاف قاف مزید فی کا باب تدبرا ماضی کا پہلا صیغہ تشککا، مضارع کا پہلا صیغہ یتشککو، اس میں تا اور شین کا ادغام ہوا، اور یہ دیکھیں یہ باب تدبرا یتدبرو، تشککا یتشککو۔ تا اور شین کے مخارج قریب تر ہیں، لہذا قریب المخرج کا قاعدہ دونوں کو ادغام کر دیا گیا۔ یشککو یہ یتدبرو کے وزن پہ ہے، مضارع واحد غائب مذکر، وہ پھٹتا ہے، فعل لازم ہے، یعنی کسی پہ اثر نہیں ہوا، اس میں کا کوئی مفعول نہیں ہے۔ یہ جب باب ثلاثی مجرد میں تھا، متعدی تھا، شکا یشکو، لیکن جب یہ مزید فی میں آیا تو یہ فعل لازم بن گیا۔ آیت کے اگلے حصے پہ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر پڑتا ہے۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ فَيَخْرُجُ کو دیکھتے ہیں، پس نکلتا ہے، اس میں فا عاطفہ یخرجو منہ الماء، یخرجو فعل ہے اور اس کا مادہ خا را جیم، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ خرجا نصرہ کے وزن پہ، مضارع کا پہلا صیغہ یخرجو، یہ دیکھیں نصرہ ینصرو خرجا یخرجو۔ فا یخرجو فعل مضارع واحد غائب مذکر، فا اس میں عاطفہ ہم نے دیکھ لیا، وہ نکلتا ہے، یخرجو منہ یہ مرکب جاری ہے، من اور ہو کا مرکب، الماء یہ مرفوع ہے اور یہ پانی ہے اور یہ فاعل ہے، یخرجو کا فاعل کیا نکلتا ہے؟ پانی، تو لہذا یہ فاعل ہوا۔ منہ الماء اس میں سے پانی نکلتا ہے، اس کو ہم نے دیکھ لیا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا اور یہ کہ ان میں سے ضرور کوئی، یعنی وَإِنَّ یہ دیکھیں واو عاطفہ اور ان ناصبہ ہے، مرکب جاری اس کے اندر ہے، تاکیدی طور پر لا آیا، اس کی تفصیل دیکھیں گے ہم۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا، وَإِنَّ واو عاطفہ اور ان حروف ناصبہ سے ہے، منہا یہ دیکھیں یہ مرکب جاری، من اور ہا کا مرکب، لما لام یعنی لا تاکیدی طور پر، اور ما اس میں موصولہ ہے، ان کا اسم، یہبتو گر پڑتا ہے، یہ فعل ہے، یہبتو اس کا مادہ ہا با تا، باب ضربہ کے وزن پہ ماضی کا پہلا صیغہ ہابتا، مضارع کا پہلا صیغہ یہبتو، ضربا یضربو، ہابتا یہبتو، یہبتو کدھر ہے؟ یہ یضربو کے وزن پہ، مضارع واحد غائب مذکر، وہ گرتا ہے۔ من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، یہ مرکب اضافی ہے۔ من خشیت اللہ میں دو مرکبات ہیں، من خشیتی یہ مرکب جاری ہے اور یہ متعلق ہے یہبتو، یعنی وہ گر پڑتا ہے، کس وجہ سے؟ من خشیتی خشیت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور آگے خشیت اللہ یہ مرکب اضافی ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی کی تفصیلات۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ اور اللہ نہیں ہے، نافیہ ما یعنی کہ، اور اللہ اسم مرفوع ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اس میں واو عاطفہ اور ما کیا ہے جی، ماضی سے پہلے ما شروع میں آئے تو حرف نفی، تو ما یہاں پہ حرف نفی ہے، اللہ یہ فاعل ہے، بغافلن یہ بی اور غافلن مرکب جاری ہوا، غافلن کو دیکھیں گے جنس کے طور پر یہ مذکر ہے،
عدد میں یہ واحد، وسعت میں یہ معرفہ، اور عربی حالت اس کی مجرور بھی کی وجہ سے۔ اما ان اور ما کا مرکب جاری اور متعلق ہے غافلن۔ تعملون یہ فعل ہے بغافلن، اور اما یہ ساری تفصیل ہم نے پڑھ لی۔ تعملون کو دیکھیں گے، تم کرتے ہو یہ فعل ہے۔ تعملون مادہ عین میم لام باب ہے۔ سمیع ماضی کا پہلا صیغہ، عملہ مضارع کا پہلا صیغہ، یعملو سمیع یسمعو عملہ یعملو، اور تعملون کدھر ہے؟ یہ دیکھیں تسمعون تعملون، یہ ایک جیسے ہیں فعل مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے۔ تم سب کرتے ہو۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 ہم نے دیکھی۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور اس دعوے کے ساتھ پیش کریں گے کہ اے اللہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم ناظرین، سورہ البقرہ میں ہم بنی اسرائیل کے قصے پڑھ رہے ہیں، ان کی نافرمانیاں، ان کی ہیلے بہانے، اور مختلف انداز سے انہوں نے جو اللہ کی نافرمانیوں سے جان چھڑانے کے لیے ہیلے بہانے کیے، اور پھر اللہ نے کتنی بار ان کو معاف کیا، ان پہ فضل و کرم کیا، تو بالآخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے تو پھر وہ پتھروں سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر ان کے دل سخت ہو گئے تھے تو کیا آج ہمارے دل نرم ہیں؟ ہمارے دل بھی انہی کی طرح سخت ہو چکے ہیں۔ آپ معاشرے کو دیکھیں، کتنی سختی ہے، ہم کسی مقام پر بھی نرمی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ہم مختلف انداز میں اتنے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کہ دیکھیے، لسانی طور پر ہم ڈیوائیڈ ہیں، ہم علاقائی طور پر ڈیوائیڈ ہیں، ہم مذہبی طور پر کتنے ڈیوائیڈ ہیں، اور پھر ہم سیاسی طور پر بھی کتنے آپس میں سخت دل ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر قتل کرتے ہیں، مسجدوں میں ایک دوسرے کے داخلے منع ہے، کوئی دوسری مسجد میں جا نہیں سکتا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے دل بھی سخت ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات تبھی ہوگی جب ہم قرآن خود سمجھیں گے، خود پڑھیں گے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہوگی، تو یہ سارے معاملات ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سختی سے نکالے، ہمارے دل نرم ہو جائیں۔ وہ تب ہوں گے جب ہم قرآن پڑھیں گے، اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے دل نرم پڑیں گے، اور پھر وہ جو مدینہ کی بستی کا ماحول ہے وہ قائم ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیرا۔